1300 سال پہلے. اور کمرہ ہے, کوارٹر ہے. اچھا یہ کیا ہوں گے؟ یہ کوئی کبرڈ سامان رکھنے کی جگہ. اور 65 سال بعد جنگ کی نظر ہو گیا. تو 600 سال یہ مٹی میں دبا رہا. جی میں ڈاکٹر وقاص ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ڈیٹس اٹ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. اور اب میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ مدینۃ الزہرا جو کہ کارڈوبا کے آؤٹ اسکرٹس میں ہے. آئیے دیکھیے. یہ شہر جی تقریباً عبد الرحمن تھرڈ جو اپنے آپ کو کیلف ڈکلیئر کرتا ہے کارڈوبا کا, قرطبہ کا. یاد رکھیے کہ جو عبد الرحمن فرسٹ جو امیہ فیملی کا تھا, اس نے اپنے آپ کو امیر کہلایا تھا اور وہ تقریباً 700 صدی کے وسط میں جو ہے وہ قرطبہ شہر میں قدم رکھتا ہے. لیکن انہی کا ڈیسینڈنٹ ہے عبد الرحمن تھرڈ. اس نے اپنے آپ کو کیلف ڈکلیئر کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عباسیوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے امیاد کو ہٹانے کے بعد, ایک طرف وہ ہوتے ہیں بغداد میں اور دوسری طرف یہ جتنا بھی افریقیہ کا علاقہ ہوتا ہے جس میں تنیزیا, موراکو, ایجپٹ, لیبیا, یہ سب جو فاطمید ہیں, جو اسماعیلی شیعہ, ان کا قبضہ ہو جاتا ہے وہاں پر اور وہ بھی وہاں پر اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے اندلس کے اندر عبد الرحمن تھرڈ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ارادہ کرتا ہے کہ ایک ایسا خوبصورت شہر بنایا جائے جو کہ قرطبہ سے تھوڑا باہر ہو. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ اس کے 3 لیولز تھے, فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول اور تھرڈ لیول. فرسٹ لیول کے اوپر بادشاہ کا, عبد الرحمن کا جو پیلس محل وہ موجود تھا اور وہاں سے ایک خوبصورت نظارہ وہ جبل العروس سے کرتا تھا, جس کے اوپر جو صبح کی جب کرنیں روشنی سورج کی پڑتی تھی تو ماربل, جیسپر اور پریشیس جو سٹونز لگے ہوئے تھے مدینۃ الزہرا کے, وہ چمکتے دمکتے تھے. اولیو ٹریز اور نہ جانے کس کس قسم کے خوبصورت درخت وہاں پر لگائے گئے تھے. اسی طرح سے جو سیکنڈ لیول تھا اس پہ بہت سارے گارڈنز موجود تھے اور پہاڑ جو جبل عروس, سیارا مورینا سے نکلنے والے چشمے, فاؤنٹنز کے اندر پانی آتا تھا اور وہاں سے گارڈنز کو پانی جاتا تھا. اور بہت ہی خوبصورت امپریسو پام ٹریز, گارڈنز, میسو ریسیپشن ہالز, ملٹی کلرڈ کارپیٹس, کرٹنز اس پہ لگائے گئے. اسی طرح سے خوبصورت جو گارڈن کے اندر روز میری, اولینڈرز, ٹیوب روزز, للیز اور مختلف قسم کے, باقاعدہ یہاں پر ایک زو بھی انہوں نے جو سیکنڈ لیول ہے اس کے اوپر بنایا. تو اس کا جو ویو ہے جب اپنے کنگ کے پیلس سے, عبد الرحمن کے پیلس سے, وہ پوری وادی کا ویو دیکھتا ہوتا تھا. نوبل پارٹ اس کو اپر ٹیرس کہتے ہیں, الکزار, کیلف کا پیلس, گورنمنٹ آفیسز, ملٹری آفیسز موجود تھے. مڈل ٹیرس پہ اس وقت صرف جو الجامع مسجد وہاں کی تھی اس کو ایکسکیویٹ کیا گیا ہے. اور جو تھرڈ لیول پہ جو لوور اس کا حصہ تھا اس میں انفینٹری اور کیولری کے جو دستے اور جو فوجیں تھیں اور وہ لوگ اور ملازمین وہ رہا کرتے تھے.
بیڈ روم لگتا ہے ایسے بیڈ روم ہے, اور اس کا ٹائلز دیکھیں کنگ کا, اور وہ اٹیچ بات ہے ساتھ. آج سے 1300 سال پہلے. ایک اور کمرہ ہے, کوارٹر ہے. اچھا یہ کیا ہوں گی, وہ کبرڈ سے سامان رکھنے کی جگہ. دس از دا کچن آف مدینہ الزہرا اور سرونٹس کوارٹر. اور یہ دیکھیں یہ جناب اوون ہے اس وقت کا. اور یہ ذرا پتھر دیکھیں یہاں آیا, اٹس امیزنگ. تو یہ مدینہ الزہرا شہر کی بنیاد رکھتا ہے. پورا ایک سیرا مورینا یہ ماؤنٹین رینج ہے جس کو کہ عربک میں جبل العروس کہتے ہیں. اس جبل العروس کے آگے یہ اپنا ایک خوبصورت سا شہر بنانا شروع کرتا ہے, اور اس کی تعمیر تقریباً 926 میں شروع ہوتی ہے, اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا الحکم اس کی تعمیر کو جاری رکھتا ہے, اور تقریباً 976 میں جا کے مدینہ الزہرا جس کو کہ انگلش میں دا شائننگ سٹی کہتے ہیں. تو 65 سال یہ صرف قائم رہا, اور 65 سال بعد جنگ کی نظر ہو گیا. تو 600 سال یہ مٹی میں دبا رہا, اور اس کو 600 سال بعد صرف پوئٹس اور ہسٹورینز کی بکس میں تھا. عبد الرحمن III کو تقریباً 25 سال لگے اس شہر کو بنانے میں. 65 سال یہ شہر آباد رہا, اور اس کے بعد 900 صدیوں تک یہ مٹی کے نیچے دبا رہا. وقت کی گرد نے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا. تو ہوا یہ کہ جو سیرا مورینا سے جو مٹی آتی رہی بارش کے ساتھ, آہستہ آہستہ پورا شہر زمین دوز ہو گیا, اس مٹی کے اندر دب گیا. اور یہاں تک کہ جو ہسٹورین بات کے آنے والے تھے وہ اس کو کہا کرتے تھے کہ شاید یہ بس کہانیوں میں کہیں, لیکن اس طرح کا کوئی شہر واقعتاً تھا ہی نہیں. لیکن حقیقت میں اتنے صدیوں تک روپوش رہنے کے بعد تقریباً یہ 19ویں صدی کے شروع میں یہاں پر 8 سال کام جاری رہتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے ان کو کچھ آثار ملتے ہیں, ایکسکیویشن شروع ہوتی ہے. ٹوٹل اس کا کہتے ہیں کہ ایریا 112 ہیکٹر تھا, لیکن اس میں سے صرف 10 ہیکٹرز جو ہے اس کو ایکسکیویٹ کیا جا سکا, یعنی کہ 1/10 مدینہ الزہرا اس وقت اس کے جو آثار قدیمہ کے طور پہ جو آثار وہاں موجود ہیں جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی 90% مدینہ الزہرا ماؤنٹین کے نیچے دبا ہوا ہے, لیکن آبویسلی اس کے ریسورسز نہیں ہیں یا اس کو ایکسکیویٹ نہیں کرنا چاہتے, اور جتنا انہوں نے کر لیا انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو پریزنٹ کر کے لوگوں کے لیے پیش کیا. تقریباً 2018 میں اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا. کہانی کچھ ایسے کہ عبد الرحمن III نے شہر تو بنا دیا, 65 سال اس کو زندہ رکھ سکا. خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تقریباً 1010 میں, جو کہ 1031 تک جاری رہتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کیونکہ عبد الرحمن یہ لوگ عرب ہوتے ہیں, تو یہ جو بربر ہیں ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں, یہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقے بنا لیتے ہیں, فوج بنا لیتے ہیں, اور آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے عرب اور بربر جو موروکن سے ان کے درمیان. اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ مدینہ الزہرا پہ ایک بہت بڑا بربر فوجوں کا دستہ حملہ کرتا ہے. جن فاؤنٹن سے پانی نکلتے تھے, خوبصورت گارڈنز تھے, وہاں پر ان بربر فوج کے گھوڑے بندھے ہوتے تھے, اور ان فاؤنٹن سے گھوڑے پانی پی رہے تھے. تمام سامان لوٹ لیا جاتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جس وقت بربر فوجی اس مدینہ الزہرا میں موجود تھے, ان کا قبضہ ہو چکا تھا, وہ مال اسباب لوٹ رہے تھے, تو کارڈوبا سے قرطبہ سے ایک بہت بڑا موب لوگوں کا جتھا حملہ کر دیتا ہے مدینہ الزہرا پہ اپنا حصہ وہاں سے لینے کے لیے. the booty of the precious
ایلیمنٹ سٹونز اور بہت سارا مٹیریل جو ہے یہاں سے وہ اکھاڑ کر لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کے چند آنے والے سالوں میں ہوا یہ ہے کہ جو مختلف حکومتیں آئیں انہوں نے، کیونکہ مدینہ الزہرا بالکل ڈیزرٹڈ ہو چکا تھا، تو وہاں سے جتنا پتھر اور سب کچھ تھا، قیمتی سٹونز، جواہرات، ماربلز، گریفائٹ، ان سب کو اتار کر مختلف جگہوں پر یوز کر لیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو کتنی خوبصورت تعمیر کا جو انداز ہے ہمیں ملتا ہے، اور جدید طریقے سے ایک مسجد بنائی گئی، اور کس طرح سے 3 لیولز پہ. آئی ایم شیور کہ جو اس کا ٹاپ کا لیول ہے اس کے اوپر بھی بہت سارا شہر جو ہے وہ سیرا مورینا کے نیچے دبا ہوا ہے جس کو ایکسکویٹ نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ عبد الرحمن جو کیلف تھا اس کا اپنا ذاتی گارڈن اوپر کی جانب ہو جہاں پر وہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہو، شکار کے لیے جاتا ہو، یا اور محلات اس نے اپنے قائم کیے گئے ہوں. ایک ہسٹری میں کہیں یہ بھی لکھا گیا کہ اس نے اپنی ایک محبوب بیوی کے لیے مدینہ الزہرا، جیسے تاج محل بنایا گیا تھا، تو مدینہ الزہرا شہر جو ہے دا شائننگ سٹی، جو کہ گلو کرتا تھا سورج کی روشنی میں اور دور سے نظر آتا تھا مدینہ الزہرا، وہ قائم کیا. لیکن اس کے جو ایویڈنس ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ مسجد جامع مسجد ہے. اس کی تعمیر تھوڑی سیکنڈ لیول پہ ہوتی ہے، اور اس کا خاص لنک جو ہے وہ ناردرن گیٹ کی جانب سے بادشاہ عبد الرحمن جو کیلف ہے اس کے محل سے بھی اس کا کنیکشن تھا، اور پھر لوور پارٹ سے بھی لوگ اوپر نماز کے لیے آتے تھے. کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ کیلف کی کوئی اپنی مسجد، ہو سکتا ہے ابھی وہ ایکسکویٹ نہ ہوئی ہو اور وہ موجود ہو. تو اب اس کے یہ سارے روئنز جو ہیں وہ ملے ہیں، اور اس کو قرطبہ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس ایریے کی، انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پریزرو کیا ہے. یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ اس کو ملتا ہے تو 2018 میں. آپ لوگ اگر اس کو وزٹ کرنا چاہیں تو 5 میل دور کرتبہ سے آپ مدینہ الزہرا پہ کوئی بس سروس نہیں ہے، ٹیکسی لے کے جا سکتے ہیں یا اپنی ٹرانسپورٹ پہ آپ جا سکتے ہیں. وہاں پر ایک بہت خوبصورت میوزیم بنایا گیا ہے، کیونکہ اس کی ایکسکیویشن کے دوران جتنی نوادرات، چیزیں، سٹونز اور جو ضرورت کی چیزیں اور عام اشیاء کی چیزیں ملی ان کو، انہوں نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس میوزیم کے اندر پریزرو کیا ہے. نہ ہی پریزرو کیا ہے، باقاعدہ انہوں نے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سعودیہ سے لے کے کہ ان کی ایکسپینشن پہ کیلف نے جو ایکسپینشن کی، وہ امیاد کی خلافت دکھائی کہاں تک پھیلی، پھر عباسی کیسے آئے. تو اس طرح سے پھر انہوں نے سارا اندلس کی تاریخ میپس کے ساتھ بنا کر دکھائی ہے، جو کہ امیزنگ ہے. آپ اس کو مطلب ٹچ سکرین سے آپ ٹچ کیجئے، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آتی جاتی ہے. تو اس میوزیم کی ٹکٹ تقریباً 8.59 یوروز ہے. تو آپ پارک یہاں پر کرتے ہیں اس مدینہ الزہرا میوزیم کی پارکنگ میں، میوزیم دیکھیے، اور اس کے بعد آپ کو ایک بس اوپر مدینہ الزہرا کے روئنز کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کو تقریباً 25 منٹ کا سفر ہے. وہاں جا کر آپ اتر جاتے ہیں، اور فریکوینٹلی ایوری آور بس واپس بھی آتی ہے، تو جب بھی آپ ریڈی ہوں آپ واپس آ سکتے ہیں. اور اترنے کے بعد آپ فری ہیں کہ آپ پورے اس مدینہ الزہرا کے جو آثار موجود ہیں اس وقت، کھنڈرات اس کو میں کہوں گا، اس میں گھومیں پھریں. اور میں حیران رہا کہ ہو گیا کہ 1200 سال پہلے کس طرح سے انہوں نے اپنے ڈرائنگ رومز، جو کیلف کا پیلیس، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کیلف بیٹھتا تھا، جس جگہ اپنی وہ نشست لگاتا تھا دربار، اس کے پیچھے کا جو آرچ ہے وہ اس وقت موجود ہے. اور اس کے بالکل سامنے ایویڈنس ملتا ہے کہ ایک پورا انہوں نے ایک ہال بنایا تھا، جو کہ جس کا پتھر بہت ہی چمکیلا، اور جو محققین لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیلف عبد الرحمن نے اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ حضرت سلیمان کا جو واقعہ موجود ہے، جب ملکہ سبا
وہاں پر تشریف لاتی ہیں تو وہ اپنا جو پونچا ہے، جو کپڑے ہیں ان کو اوپر کرتی ہیں، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ شاید آگے پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایک چمکدار فرش تھا. تو اس کو ڈپکٹ کیا انہوں نے یہاں پہ عبد الرحمن III نے، اور اسی طرح کا فرش بنانے کی کوشش کی اور بنایا بھی ہوگا. اور یہ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس کے آثار ملے کہ بہت ہی چمکیلا ایک فرش تھا. تو یہاں تک انہوں نے مہارت کے ساتھ اس مدینہ الزہرا شہر کو تعمیر کیا. تو پھر آپ تھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو تمام رومز ملتے ہیں، سرونٹس کوارٹرز ہیں، کچن ہے، ٹوائلٹ دیکھا کہ باقاعدہ ایک مطلب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ٹوائلٹ 1200 سال پہلے یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے، اتنے ہائیجینک قسم کے ٹوائلٹس کا، نہانے کا. جو آج کل ہم یورپ میں اپنے یہاں پر جو ٹبس دیکھتے ہیں، باتھ ٹبس، وہ 1200 سال پہلے انہوں نے ماربل کے وہ باتھ ٹبس بنائے ہوئے تھے. مسجد کے آثار موجود ہیں جہاں پہ اس وقت آپ کو صرف ایک اوپن گراؤنڈ ملتا ہے، آرچز موجود ہیں لیکن باقی سب گر چکا ہے. محراب وغیرہ وہاں ایسا کوئی مینارہ کچھ اس کے آثار نہیں ہے، لیکن پتہ ضرور چلتا ہے کہ وہ جامع مسجد مدینہ الزہرا کی وہاں پر بنائی گئی تھی. فردر ڈاؤن آپ آتے ہیں، انہوں نے اسی طرح سے گارڈن کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے، اور کھڑے ہو کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وادی کبیر کا ایک خوبصورت ویو، اور دور رات کی خاص طور پہ جب لیٹ نائٹ ہوتا ہے تو آپ کو قرطبہ شہر کی روشنیاں بھی وہاں سے نظر آتی ہیں. تو آخر میں سم اپ کرتا ہوں، مدینہ الزہرا محبت کا شہر، محبت سے بنایا گیا، 25 سال بنانے میں لگے، 65 سال آباد رہا، اس کے بعد تباہ ہو گیا، اور 900-700 صدیوں تک نام و نشان پتہ نہیں تھا، تاریخ سے مٹ گیا. پھر 1910 میں اس کی ایکسکیویشن ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ شہر جو عبد الرحمن III نے تعمیر کیا، اپنی خلافت کا اعلان کرنے کے 5-6 سال بعد وہ اس کی تعمیر شروع کرتا ہے، قرطبہ سے باہر نکل کر آتا ہے، اپنی امپورٹنس دکھاتا ہے کہ اپنی امپورٹنس بنانے کے لیے ایک نیا دارالحکومت وہ قرطبہ شہر سے تھوڑا سا باہر آ کے مدینہ الزہرا کے نام سے تعمیر کرتا ہے. قرطبہ جائیں تو ضرور مدینہ الزہرا وزٹ کیجئے. ایک بہت اچھی خوبصورت ماضی کو یاد کروا دینے والی ایک آثار قدیمہ کی، یہ مسلمانوں کی، اندلس کی، مورز کی، مسلمان حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی ایک سائٹ ہے جس کا وزٹ آئی تھنک اب جب قرطبہ جائیں تو 5 میل دور ہے صرف، تو ضرور وزٹ کیجئے. آئی ایم شیور یو ول انجوائے یور اسٹے ان مدینہ الزہرا ایز ویل، اینڈ ڈیفینیٹلی یو نیڈ ایٹ لیسٹ half a day for visiting Madinah al-Zahra. Thank you very much. I hope you enjoyed the episode. Please do like and share, and also subscribe to channel That's It Studio. Thank you.